ضیاء پال کے لیے کہ وہ سامنے آئیں اور خدا کا زندہ پاک کلام سنائیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے آج صبح ہم خدا کا کلام اپنی نصیحت کے واسطے کھولیں۔ غلطیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا بزرگ پولس رسول کا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت، گلیشینز چیپٹر 5 ورس 1۔ غلطیوں کے نام بزرگ پولس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی صرف پہلی آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ انسانی تاریخ میں کسی طرح کی غلامی بھی انسان کو عزت کے ساتھ سکھ کے ساتھ جینے نہیں دیتی، کیونکہ خدا نے انسان کو ایک بڑی آزادی دی ہوئی ہے، آزاد مرضی دی ہوئی ہے۔ یہ کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے انسان جس کو آپ کسی پنجرے میں رکھ کر اور اس کو دیکھتے رہیں اور اس کو جینے دیں۔ یہ ایک آزاد خدا کی تخلیق ہے، لیکن جہاں خدا نے انسان کو آزادی دی، اس کی خصلت میں، اس کی سرشت میں یہ بات ہے کہ وہ آزاد رہنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف انسان ہوں، بعض سر لوگ قبیلوں کے سردار ہوں، وہ انسانوں کو اپنی غلامی میں رکھتے رہے ہیں، اور غلامی کی جو تکلیف ہے وہ اگر ہم تحمل سے خروج کی کتاب کے ابتدائی ابواب پڑھ لیں تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے پوری کی پوری قوم اسرائیلی مصر کی غلامی میں روتے تھے، تڑپتے تھے، کراتے تھے، غلامی کے سبب سے، فرعون کی غلامی کے سبب سے۔ اور غلامی جیسے میں نے کہا کسی نوعیت کی ہو، کسی طرح کی ہو، وہ انسان کو سوٹ نہیں کرتی، اس کو قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی یہ خدا کا الہی انتظام ہے۔ تو انسان آزادی چاہتا ہے۔ آزادی اور غلامی کی جنگ اگر آپ دنیا کے سیاسی نظام میں دیکھیں تو آپ شمار نہیں کر سکتے کہ کتنے لوگ قتل ہو گئے ہیں آزادی حاصل کرنے کی خاطر۔ آپ برے صغیر کی تاریخ پر غور کر لیں، آپ کبھی کبھی بزرگوں کا انٹرویو لیں جو کہ جب پاکستان وجود میں آیا، جو بزرگ اس وقت زندہ تھے، وہ آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتائیں گے۔ اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو پھر تاریخ کی کتابیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دور دنیا میں مطالعہ کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف اپنے ہی وطن عزیز کے قیام کی تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے کتنی جدوجہد ہوئی، اور وہ آسان نہیں تھی اور سستی بھی نہیں تھی۔ اس کے لیے بہت سے انسان، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آزادی حاصل کرنے کی خاطر جائیدادوں سے گئے، گھروں سے گئے اور اپنی جانوں سے بھی گئے۔ دنیا کے بہت سارے مسائل
उन इंसानों की वजह से भी हैं, हुकूमतों की वजह से है, बादशाहों और हाकिमों की वजह से है, जो दूसरों को अपने में कब्जे में रखना चाहते हैं। कश्मीर में जंग क्यों हो रही है? हिंदुस्तान में सिख लोग ख़यालिस्तान अपना मुल्क बनाना चाहते हैं, वो क्यों? ये जद्दोजहद, ये लड़ाई झगड़ा, ये मारका हराई जो है, ये क्यों हो रही है? कि एक तरफ कोई ना कोई शख्स, हाकम या कौम या बासर शख्स जो है, वो दूसरे को अपने कब्जे में रखना चाहता है। इसका बड़ा गहरा तल्लुक हमारी शादीशुदा ज़िंदगी पे है। बहुत सारी बीवियां सारी उम्र रोती हैं उस शौहर की वजह से जो हाकम है, और वो अपनी बीवी की मर्जी को कुचल के रखता है और हर बात अपनी मनवाता है। या कोई ऐसी बीवी जो अपने शौहर से हर बात मनवानी चाहे, वो कभी भी हैप्पी मैरिज नहीं हो सकती है, ऑनरेबल मैरिज नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जबर जो है वो आप बच्चों पे करेंगे तो बच्चों की शख्सियत को हम मसख करके रख देंगे, जो कि फूलों की मानंद होती है, और वो मसले जाते हैं। इसी तरह से तालीमी निज़ाम में कुछ सख्त गिर टीचर होगा, उस्ताद होगा, कई बच्चे स्कूल छोड़ देंगे, वो पढ़ाई से उनका दिल जो है वो उठ जाएगा। तो किसी भी जाविये से आप देख लें, इंसान की एक तरफ बुरी जो रवश है वो ये है कि वो दूसरे पर जबर करके उस पर काबिज रहना चाहता है, अपने मफाद की खातर, अपनी सेटिस्फेक्शन या अपने कह लें आसूदगी की खातर। और ये आप घर से शुरू कर लें, अदारों से शुरू कर लीजिए, आप कौमों और मुल्कों में आप ये नासूर देख लीजिए कि किस तरह से एक ताकतवर दूसरे को अपने कब्जे में रखकर मगलूब रखना चाहता है, और दूसरी तरफ एक मजलूम शख्स जो है वो छुटकारे के लिए, वो रिहाई के लिए, वो मखलसी और आज़ादी के लिए अगर वो और कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम वो रोता ज़रूर है, आंसू ज़रूर वो बहाता है। तो गोया किसी तरह की भी ग़ुलामी जो है वो जिस अजीबो गरीब तरीके से खुदा ने इंसान को बनाया, और इंसान की तख्लीक खुदा का शाहकार है, तो इंसान को ग़ुलामी ज़ेब नहीं देती है। तो आज जो इस आज़ादी की हम बात करेंगे या करते हैं, वो खुदा के कलाम के मुताबिक जो ग़ुलामी और आज़ादी की तालीमात हैं, उस पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। सबसे पहली बात, हमने अपने बारे में मसीह की कुदरत और इख्तियार और कफ़ारे के नतीजे के बारे में हमने पढ़ी है, और वो ये है कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए क्या किया है? मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। किस चीज़ से उसने हमें आज़ाद किया है? मशहूर वाक़या है जो यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब में लिखा है। और मसीह यीशु ये कह रहे थे कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है? गुलाम है। अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम फिल हकीकत क्या हो जाओगे? आज़ाद हो जाओगे। तो जो सबसे बड़ी गुलामी है, जो इंसान को तबाही के दहाने पे ला खड़ा करती है, और फिर इंसान बाज ना आए तो उस तबाही के गड्ढे में जा गिराती है उसको, जिससे खुदा भी वाकिफ है और जिससे नेक इंसान भी वाकिफ, उनको पता होता है इसका हशर अब ये होना है, वो असेस कर सकते हैं, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मसीह ने तो सादा अल्फाज में तालीमात दे के, ताकि एक अनपढ़ आम आदमी भी इन बातों को समझ सके। मसीह ने किसी फ़लसफ़े की प्रीचिंग नहीं की थी, तबलीग नहीं की थी, सादा बातों में बड़ी बड़ी गहरी बातें उन्होंने कही हैं। और उनमें से एक ये है, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है? गुलाम है। दुनियावी लिहाज से लिखा है कि गुलाम अब तक घर में नहीं रहता। एक वक्त आता है, यहूदी मज़हब में भी शरीयत के मुताबिक एक वक्त आता था जब गुलाम को क्या करना पड़ता था? मालिक को आज़ाद करना पड़ता था।
تو غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، کون رہتا ہے؟ بیٹا رہتا ہے۔ تو جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، وہ کلیسیا میں، خدا کے گھر میں وہ اب تک وہ نہیں رہ سکتا۔ خدا کے خاندان میں کون رہے گا؟ بیٹا رہے گا۔ بیٹا کون ہے؟ جس نے مسیح یسوع کے کفارے کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا، جو اس پر ایمان لے آیا ہے، اس کو خدا کی طرف سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا کیا مل گیا ہے؟ حق مل گیا ہے، اور وہ خدا کے گھرانے کے ہو گئے، وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلائے، اور رسولوں کی تعلیم بھی یہی رہی ہے۔ تو جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور گناہ کی غلامی کے سبب سے انسان شیطان کی گرفت میں آ جاتا ہے اور خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ خدا چونکہ خالق ہے، اس کو اپنی مخلوق کی فکر ہے، لہذا اس نے انسانوں کی آزادی کی خاطر نجات کا ایک پروگرام بنایا، اور اس پروگرام کو بیٹے کے سپرد کیا، جسے ہم نجات کا انتظام کہیں گے، اور بیٹے نے باپ کی طرف سے سونپے گئے کام کو کرنے کی حامی بھر لی، اور بشریت کی صورت اختیار کی، انسان بن کر اس دنیا میں آئے، ایک سن لیس معصوم گناہ سے پاک زندگی بسر کی، اور بالآخر ہم گناہ کی قید میں پڑے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے صلیب پر چڑھ کر اپنی جان دی، مذبح پر ہماری جانوں کے لیے کفارہ دے دیا، اور نجات کا بندوبست کر دیا۔ وہ بندوبست تو ہو گیا، لیکن اس بندوبست سے آٹومیٹکلی کوئی شخص فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس بندوبست سے فائدہ اٹھانے کا بائبل میں راہ نجات بتایا گیا ہے کہ کیسے مسیح کے کفارے سے کوئی شخص فیض یا فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور اس کا پہلا سٹیپ ہے کہ مسیح کے کفارے پر کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے گناہ گار ہونے کا کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، جو اقرار کر کے ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے، اس پر خدا کا فضل نازل ہو جاتا ہے، اور اس کے فضل کے نتیجے میں انسان کو کیا مل جاتی ہے؟ نجات مل جاتی ہے۔ جب اس کو نجات مل جاتی ہے، وہ خدا کے گھرانے میں، اس کی فیملی میں، کلیسیا میں وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر آسمان پر کتابوں میں اس شخص کا کیا نام لکھ لیا جاتا ہے، اور پھر بتایا گیا کس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام جو ہے وہ آسمان پر لکھے ہوئے ہیں، اور کن کی فہرست میں لکھے ہوئے ہیں؟ بیٹے اور بیٹیوں کی فہرست میں، کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کی جان بوجھ کر غلامی میں رہنا پسند کرتا ہے، تو پھر اس میں وہ خدا پہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ خدا تو طرفدار نہیں ہے، وہ تو سب کو موقع دیتا ہے، اس نے تو چند لوگوں کو نہیں چنا ہے۔ لکھے خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی، اس میں کسی خاص مذہب کی بات نہیں، کسی خاص قبیلے یا نسل کی بات نہیں ہے، ساری مخلوق خدا کی ہے، سب کے لیے اس نے بندوبست کیا ہے، سب کو یہ حق حاصل ہے، سب کے لیے یہ دروازہ ہے، وہ کھٹکھٹائیں تو ان کے واسطے کھول دیا جائے گا اور وہ اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک آرام کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت سنہری حروف سے لکھنے کے لائق ہے کہ آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، آگے کا لفظ اہم ہے، سب میرے پاس آؤ۔ اگر وہ مسیحوں کو ہی بلاتا تو ساری دنیا ہم سے ہی نفرت کرتی کہ یہ اپنوں کو ہی آرام دیتا ہے، ہمیں نہیں دیتا۔ نہیں، اس نے سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ یہ تو انسانوں کی سوچ ہے، ان کا تعصب ہے، ان کی کہہ لیں نفرتیں ہیں، حسد ہے اور سرکشی ہے، جس کے سبب سے انسان جو ہے
وہ دوسرے کو ناچیز جانتا ہے، قوموں کو ناچیز جانتا ہے، دیگر مذہب کے ماننے والوں کو ناچیز جانتا ہے۔ جتنی فراخ دلی، جتنی دل کی وسعت کی تعلیم بائبل میں ہے، میرا نہیں خیال کسی اور جگہ پر ملتی ہے۔ بائبل کا خدا دشمنوں کی عزت کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے، ان کے لیے دعا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، ستانے والوں کے لیے دعا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، ایک گال پر کوئی تماچا مارے دوسری گال کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ بہت فرق قسم کی تعلیم ہے۔ تو خدا جو ہے وہ انسان سے پیار کرتا ہے، اور چند قبیلوں اور قوموں سے ہی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا نے تمام قوموں میں سے ایک قوم کو چنا تھا تاکہ اس کے وسیلے سے وہ اپنا دیدار دے، اپنا مکاشفہ دے، اپنی ہستی کو، اپنی پسند ناپسند کو، اپنی شریعت کو، اپنے اصولوں کو وہ ان کے وسیلے سے اس وقت کی قوموں پر ظاہر کرے۔ اور وہ بنی اسرائیل تھی جس کو خدا نے اور قوموں میں سے چنا۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اور قومیں پھر خدا کی نہ رہیں، وہ بھی تو خدا کی مخلوق ہیں۔ خدا کا سورج نیک اور بدوں پر برابر کا چمکتا ہے، لیکن ایک قوم کو خدا نے چن لیا تاکہ وہ ایک نمائندہ بن کے اور وہ دنیا کے سامنے زندگی بسر کرے، خدا کی شریعت کے مطابق جیے، اور لوگ اس شریعت کے دینے والے خدا پر ایمان لے آئیں اور وہ زندگی پا جائیں، اور اس کے کہہ لیں اس کی جو نجات ہے اس کو وہ حاصل کر پائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس ملک میں رہتے ہوئے جو ہماری معاشرت ہے، رہن سہن ہے، جو ہمارا ماحول ہے، اس میں بہت خبردار رہنے کی ضرورت ہے کہ دوسری قوموں کا رنگ ہمارے اوپر نہ چڑھ جائے، بلکہ ہم اپنی انفرادیت کو، اپنی آئیڈینٹی کو ہم اس ملک کے اندر ہم برقرار رکھ کر خدا کے جلال کا باعث بنیں۔ تو لکھا ہے کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے کیا کیا ہے؟ آزاد رہو۔ تو یہ جو آزادی کا ذکر بزرگ پولس رسول گلتیہ کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بتا رہے ہیں یا تعلیم دے رہے ہیں، ان کے ذہن میں ہے گناہوں کی غلامی سے آزادی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خداوند یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کر دیا ہے تو پھر ہم نے اس کی آزادی دی گئی آزادی کی قدر کرنی ہے، اور اس آزادی کو کیا رکھنا ہے؟ ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ اس لیے پھر اسی بات کو ایک اور جملے میں آگے بتا دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوبارہ غلامی کے جوے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے اگر غلامی کے جوے میں جوتے تھے تو وہ بھی اپنی مرضی سے آدم کی طرح۔ اگر مسیح نے ہمیں آزاد کر دیا، جس کا مطلب ہمیں نجات مل گئی، ہماری لائف بدل گئی، تو 4 مہینے ہم یا 4 سال خدا کے ساتھ چلتے چلتے پھر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ہم نے پھر دوبارہ غلامی میں اپنے آپ کو دے دیا۔ تو اس میں خدا کا قصور ہے یا ہمارا؟ اس کا تو انتظام یہ ہے کہ میں نے تمہیں کیا کر دیا ہے؟ آزاد کر دیا ہے۔ اب آزاد رہو۔ اس آزادی کی حالت میں کیا لفظ یہاں لکھا ہے؟ قائم رہو۔ قائم رہو، دوبارہ غلامی میں۔ ایک اور انٹرسٹنگ یہاں لفظ ہے، اور وہ ہے جوا۔ جو پنجاب کی دیہاتی زندگی سے واقف ہیں شاید وہ میری بات کو سمجھ جائیں۔ میں بہت چھوٹا لڑکا تھا تو ہم چھٹیوں میں جاتے تھے اپنے ننیال، گرمیوں کی چھٹیوں میں۔ میں نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے دیہاتوں میں یہ جو بیل گاڑی ہوتی ہے، کپاس ہو، لکڑی ہو، گندم ہو، بہت سا وزن اس پر لدا ہوا، اور میں نے ان بھینسوں کی گردن سوجی ہوئی، پس بہتی ہوئی دیکھی ہے، اور چلانے والے ان کو ہانک کر اسی صورت میں
وہ منڈیوں میں اپنا مال بیچنے کے لیے لے جاتے رہے. میں چھوٹا بچہ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آج جب میں خداوند یسوع مسیح کی بات کو اس تناظر میں پڑھتا ہوں کہ میرا جوا کیا ہے, ملائم ہے. آگے کا لکھا, میرا بوجھ کیا ہے, منوں کے حساب سے. وزن نہیں تمہیں کھینچنا پڑے گا. تمہاری گردن جو ہے اس میں وہ سوج نہیں جائے گی, پس نہیں پڑ جائے گی, کیونکہ میرا جوا ملائم ہے, میرا بوجھ ہلکا ہے. تم اس کو اٹھاؤ. تو آگے کیا لکھا, تمہاری جانیں. کل پرسوں ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا, میں اسکول کھلنے صفائی کروا رہا تھا. بھاگ کر آیا, پاسے صاحب آج چھوڑے میں کرتا ہوں. میں نے کہا کوئی نہیں یار, ہم مل کے کر رہے ہیں. نہیں. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں وہ آج کل میرے پاس نوکری نہیں ہے. میں نے کہا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ بس کیا کرے, باپ بھی بیمار ہے. میں نے اس کی شکل دیکھ کے اس کو کہا, میں نے کہا کوئی نشہ تو نہیں کرتے ہو تم؟ شادی بھی قائم نہیں رہی, بیوی بھی چھوڑ کے چلی گئی ہے. پر جھوٹ نہیں اس نے میرے ساتھ بولا. کہتے میں کرتا ہوں. میں نے کہا کیا فائدہ ہوا تجھے؟ بس کیا کریں, آرام کی خاطر, سکون کی خاطر. پہ دیکھے نا انسان کچھ نہ کچھ کرتا ہے. تو میں نے اس کو کہا خدا کے بندے, جو ہستی مفت آرام دیتی ہے تو ادھر کیوں نہیں جاتا؟ پھر میں نے پوچھا کیا کیا تو نشہ کرتا ہے؟ کہتا ہے فلاں نشہ میں کرتا ہے, وہ اب میں چھوڑتا, اب میں یہ والا کرتا ہوں. جو ہمدرد کا ہے, سردار کا ہے, جو شفیق باپ اور شفیق بڑا بھائی, ہمیں مفت میں آرام دیتا ہے. میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. پھر انسان کی مرضی ہے, وہ شراب میں جا شراب پینے میں آرام ڈھونڈ لے, وہ چرس پی لے, وہ اور کچھ منشیات کے وسیلے سے اور طریقوں سے اپنا آرام ڈھونڈ لے. یہ تو اس کی مرضی ہے. خداوند تو آزادی کا, کچلے ہوں کی آزادی کا اعلان کرنے کے لیے آیا تھا. اور دنیا کے اندر یقین کیجئے بد سے بدترین لوگ, نہ ان کے بارے میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ کبھی یہ بھی انسان اچھا بن سکتا ہے, نہ وہ اپنے بارے میں سوچتے تھے کہ کبھی میں بھی بخشش حاصل کر سکتا ہوں. لیکن خدا کا نام جلال پائے کہ ساری دنیا میں ان گنت گواہ ہیں جو بتائیں گے کہ مسیح نے مجھے آزاد رہنے کے لیے آزاد کر دیا ہے. وہ اپنی پرانی زندگی بتائیں گے کہ میں پرانی زندگی میں کیسی تھی, میں کیسا تھا. اور ایک مومنٹ, ایک لمحہ, ایک وقت میری زندگی میں آیا جب میری ملاقات خداوند یسوع سے ہو گئی, تو اس نے میرے سارے بند توڑ دیے, اور اس نے میری گناہ کی ساری زنجیروں کو توڑ دیا. میں اس وقت سے خداوند کی راہ پر چلنے لگا ہوں. کئیوں کے لیے یہ فیصلہ آسان ہوتا ہے, کئیوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. ہندوستان میں ایک مشنری تھے, تو ان کے وسیلے سے ایک غیر مذہب کا کوئی شخص وہ مسیحی ہو گیا. علاقے کے لوگوں نے اس کو بڑا ستایا, اور اس کو ایک ہی بات کہی کہ تجھے جان سے مار دیا جائے گا ورنہ مسیح کا انکار کر دے تو واپس آ جا اپنے مذہب میں. سادہ سا آدمی تھا. اس کو قبیلے کے سردار کے سامنے لے گئے کہ اپنا مذہب چھوڑ کے یہ مسیحی ہو گیا ہے. سردار نے کہا ایک چیز چن لے, یا موت چن لے یا مسیح کا انکار کر کے واپس اپنے مذہب میں آ جاؤ. اس آدمی نے کہا میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں مسیح کی پیروی کروں گا, میں واپس نہیں موڑ کے جاؤں گا. اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا گیا, اس بندے کو بھی شہید کر دیا گیا. یہ خبر برطانیہ میں پہنچی کہ ہندوستان میں یہ ہوا ہے.
وہاں پر کسی شاعر کو خدا نے استعمال کیا، اس نے انگریزی میں ایک کورس لکھ دیا، آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو فالو جیسس، نو ٹرننگ بیک، نو ٹرننگ بیک۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں مسیح کی پیروی کروں گا، میری بیوی کو اپنے ہلاک کر دیا، مجھے بھی کر دو، میں مسیح کا انکار نہیں کروں گا۔ ہم وہ مسیحی ہیں جن کو مفت میں نجات ملی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں کوئی آزادی کی اتنی شاید قدر نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کھویا ہے، نجات حاصل کرنے کے لیے، گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے لوگ جائیدادوں سے آک ہوئے ہیں، کسی شوہر کی بیوی اور بچے اس سے چھین لیے گئے ہیں، کئیوں کو زہر دے دیا گیا ہے، کئیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، کئیوں کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے، کئیوں کو چارپائیوں سے باندھا گیا ہے، کئیوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی ہیں، لیکن مسیح میں جو آزادی ان کو مل گئی تھی، انہوں نے اس آزادی کی قدر کرتے ہوئے، سب سے پیاری انسان کی جان ہی ہوتی ہے، انہوں نے جان کی پرواہ نہ کی اور ایمان کی شمع کو جلتے رکھا اور خدا کے جلال کا باعث بنے۔ ہماری کیا مجال ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سامنے جھک کر سجدہ کر دینا، چھوٹی سی خواہش کے آگے لیٹ جانا۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ غلامی ایک جوا ہے، جوا جس میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، پھر کسی اور کی کرنی پڑتی ہے، خاص طور پر نافرمانی کی روح، جو ابلیس کی روح ہوتی ہے، وہ انسانوں میں سکونت کرتی ہے تو انسان باغی اور سرکش ہوتا ہے، جھگڑالو ہوتا ہے، وہ خدا کی مرضی کے خلاف چلتا ہے، وہ اخلاقیات کی پرواہ نہیں کرتا، خدا کی اخلاقی شریعت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ تو مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا، بس قائم رہو، یعنی مسیح میں قائم رہو، جو آزادی مل گئی ہے اس میں قائم رہو۔ مسیحی تاریخ میں لوگوں کو کسی بلی کے ساتھ باندھ کر لکڑیوں کا ڈھیر لگا کے آگ لگا دی گئی ہے، زندہ جلا دیا گیا ہے، جنہوں نے مسیح کا انکار نہیں کیا، سچائی کا انکار نہیں کیا، وہ جل گئے ہیں، انہوں نے جانیں دے دی ہیں۔ تاریخ بھری ہوئی ہے، کوئی ایک آدھا آدمی تھوڑی ہے جس کا میں آپ کو بتاؤں۔ ان کو پتا تھا آزادی کیا ہے، اور آزادی کی قیمت اس پر چڑھ کر اس نے کیا ادا کی ہوئی ہے، تو میں نے اس کی بے قدری نہیں کرنی۔ میں نے اس خون سے جس سے میں پاک ہوا تھا اپنے پاؤں کے نیچے پمال نہیں کرنا۔ جن کو آزادی کی قدر ہے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا، اس میں ہم نے قائم رہنا ہے۔ اور یہ سخت جوا جو شیطان کی غلامی میں رہ کر ہم اٹھا کر چلتے پھرتے رہے، اور شاید بعض ابھی بھی وہی جوا اٹھا کے جی رہے ہوں، اس جوے کو اتار کر پھینکیے۔ نرم اور ملائم جوا، ہلکا بوجھ، انر سیٹسفیکشن، باطن میں آرام، ادھر آرام خداوند کے قدموں میں ملتا ہے، راستے کی زندگی بسر کرنے سے ملتا ہے۔ مسیح کی تعلیمات کی پیروی کرنے سے انسان ایک سکھی زندگی، سیٹسفائیڈ لائف بسر کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے۔ دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جھکو۔ رومیو کا خط، اس کا 6 باب نکال لیجئے۔ رومیو کے نام بزرگ پولس رسول کا خط، اس کا 6 باب، اس کی پہلی آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں 6 آیت تک۔ لکھا ہے، پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں،
ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کب ہم گناہ کے اعتبار سے مر گئے؟ جب ہم نے سچی توبہ کی ہوگی، جب ہم نے تسلیم کر لیا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، میں تو دوزخ میں جاؤں گا، میرے لیے مسیح مصلوب ہوا، میں تو اس کے کفارے کی بے قدری کر رہا ہوں اور مجھے تو سزا ملے گی، لہٰذا میں اپنے گناہوں کو چھوڑ لوں، باز آ جاؤں، توبہ کر لوں۔ تو گناہ کے اعتبار سے انسان اس وقت مرتا ہے جب وہ سچی توبہ کرتا ہے۔ تو لکھا ہے ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے اس میں آئندہ کو، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ یعنی ایک دفعہ توبہ کر لی ہے، مسیح نے آزاد رہنے کے لیے آزاد کر دیا ہے، کیوں کر دوبارہ ہم غلامی کے جوئے میں پھر اپنی گردن دے دیں؟ جو برائیاں چھوڑی، جو گناہ چھوڑے، جو حرکتیں چھوڑی، کیوں ہم ایسا کریں؟ اس سوال کے جواب میں پھر آگے بزرگ پولس رسول تعلیم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ بپتسمہ انسان کیوں لیتا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو اس منادی پر ایمان لے آئے اور بپتسمہ لے وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ تو جب کوئی شخص، آپ میں سے کئی ہیں انہوں نے بپتسمہ نہیں لیا ہوگا کیونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی ہوئے گی، جنہوں نے توبہ کی ہوئے گی بھلی وہ سچی ہوئے گی یا نہیں ہوگی، انہوں نے بپتسمہ لے لیا ہوئے گا۔ تو بپتسمہ جو ہے لینے کی مختلف وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کو مسیح پر ایمان لا کر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لینا ہوتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ تو مسیح نے جب ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا تو گویا مسیح نے ہمیں کیا دے دی ہے؟ ایک نئی زندگی دے دی۔ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی۔ اگر کوئی مسیح یسوع میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ سب کیا ہو گئی ہیں؟ نئی ہو گئی۔ تو نیو لائف ان کرائسٹ سٹارٹ ہوتی ہے جب کوئی سچی توبہ کرتا، مسیح کے کفارے کی موت کو دل سے سمجھ کے قبول کرتا ہے تو اس کو ایک نیو لائف ملتی ہے، وہ برینڈ نیو انسان بن جاتا ہے، نیا مخلوق بن جاتا ہے مسیح کو قبول کرنے کے نتیجے میں۔ اب یہ بات کہہ کر چھٹی آیت میں لکھا ہے چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن کیا ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں۔ تو یہ جو لفظ لکھا ہے نا آگے کو، اس کا مطلب ہے مسیح کو قبول کر کے، توبہ کر کے، بپتسمہ لے کے، چرچ میں کھڑے ہو کے گواہی دے کے دوسروں کے سامنے میں نے بھی توبہ کر لی، میں نے بھی بپتسمہ لے لیا ہے، جب یہ عمل ہماری زندگی میں ہو جائے تو پھر لکھا ہے آگے کو۔ اس کے بعد پھر گناہ میں زندگی نہیں گزارنی، اس لیے کہ پھر توبہ آپ کی کائے کی تھی؟ آپ نے گناہ ہی کرنا تھا، آپ نے توبہ کا یہ ڈھونگ کیوں رچایا تھا؟ آپ نے خواہی بپتسمہ لے لیا، اس کا کیا فائدہ تھا؟ اگر آگے کو بھی گناہ ہی میں زندگی بسر کرنی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مسیح ہمیں آزاد کر دیتا ہے تو گناہ کرنے کی روش ختم ہو جانی چاہیے، اس کی رغبت ختم ہونی چاہیے، اس کا اثر اور اس سے مغلوب ہونا جو ہے وہ اب رک جانا چاہیے۔ اب ہم ایک نئے انسان کے طور پر نئی زندگی لے کے نور کے فرزندوں کی طرح خداوند یسوع کے ساتھ نور میں چلتے رہنے کی کیا ہے ضرورت۔
दोबारा गुलामी की जुए में जुतेंगे तो फिर मुश्किल होगी। मैं जब कॉलेज में था मेरी लाइफ चेंज हुई। मैं 13वीं जमात में पढ़ता था। कई लड़के मुझे देख के मैंने मनादी करता था, तौबा कर दी। मैं 4थी जमात से सिगरेट पीता था, BA तक पीता रहा। तो एक लड़का जो था कहने लगा कि मुझे इतनी बलगम आती है, खांसी आती है, भाजी मेरे को सिगरेट नहीं छूटती। मैंने कहा मैं तुझे बताता हूँ कैसे छूटेगी। मैंने अपनी गवाही बताई कि खुदावंद ज़ात करता है, पुरानी चीज़ें जाती रहती हैं। तो भी जज्बात में आके जिस को को हफ्ता 10 दिन छोड़ दी। एक दिन वो फर्स्ट ईयर में था, मैं BA में था। एक दिन आ रहा है सूटे मारदा आ रहा है और मैं क्या गल सुनी इधर तू तौबा नहीं सी की थी यार। कहने लगा भाजी अब बड़ी मुश्किल जिंदगी जे मेरे को नहीं जे है आउंदी। बहुत दफ़ा इंसान उन चीज़ों को जिससे वो मगलूब है उनसे लिपटा रहता है, लेकिन हय्युल क़य्यूम पाक कामिल खुदा से लिपटने में सुस्ती का मुजाहरा वो करता है। वो आसान रास्ता इख्तियार करता है। खुदा हर छोटे बड़े गुनाह से इंसान को आज़ाद करता है और वो चाहता है कि हम इस आज़ादी को क्या रखें, कायम रखें। तो एक जो ग़ुलामी है वो मैंने क्या बताई आपको, गुनाह की ग़ुलामी। दूसरी ग़ुलामी है आदत की ग़ुलामी, हैबिट्स, आदतें। कलाम में हम खुदा की नाराज़गी इन अल्फाज में पढ़ते हैं, बनी इसराइल से 40 साल कम होते हैं। लिखा मैं 40 साल तक उनकी आदतों की क्या करता रहा। क्या वो खुदा के चुने हुए थे कि नहीं? और सारी कौम चुनी हुई थी। सारी की सारी कौम जो है वो चुनी हुई है। सारी की सारी कौम को मुल्क मिस्र से नहीं निकाला खुदा ने, मोजात नहीं दिखाए, फिरौन की फौजों को शिकस्त नहीं दी, पलोठों को, गैरों के पलोठों को नहीं मारा, शान के साथ, कुदरत के साथ, इज्जत के साथ इनको मुल्क मिस्र से निकाला। बेरे कुलजुम का मोजा कर दिया जो कभी तारीख में सुनने को नहीं था। सब कुछ नहीं हुआ। फिर उनके साथ वादा किया ऐसा मुल्क दूंगा जहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं, वहां चले जाओ, वहां और कौमें बसती, उनके वैसे काम ना करना। 40 साल तक बियाबान में वो खुदा को गुस्सा दिलाते रहे। तो खुदा ने कहा मैं 40 साल तक उनकी आदतों की क्या करता रहा। आप में से कोई है जो किसी और इंसान की आदतों की बर्दाश्त कर रहा है? आदतें 2 तरह की होती हैं। बुरी सौंपती अच्छी आदतों को, तो आदतें अच्छी भी हैं और आदतें, मेरी बुरी आदत क्या करेगी, दूसरे इंसान को कांटा बन के चुभेगी। मैं आप फरोतनी से आपको कहता हूं, बनी इसराइल ने गोया के खुदा को तंग करके रख दिया। 40 ईयर्स को थोड़े होते हैं। 40 साल तक मैं उनकी आदतों की क्या करता रहा, बर्दाश्त करता रहा। आज हर एक इस बात को समझे कि जब से आपने तौबा की है उस वक्त से आपको कितने साल हो गए हैं। 3 हुए, 5 हुए, 10 हुए, 15 हुए, 50 हुए, कितने साल हुए हैं? मैं जवाब नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ समझाने की खातिर कह रहा हूं। बनी इसराइल की खुदा 40 साल तक वो बुरी आदतों की बर्दाश्त करता रहा। उसको गुस्सा आया, वो गज़बनाक हुआ, कहने लगा मैं इनको सजा दूंगा। आज सोचिए, मुमकिन है कि हम में से बहुतों को नजात का गहरा सच्चा खरा तजर्बा हुआ हो, हमारी ज़िंदगियां बदली हों। मुमकिन है हमें पाकरू का बपतिस्मा हो गया हो, मुमकिन है हमने पानी का बपतिस्मा ले लिया हो, लेकिन उस वक़्त से लेकर अब तक मुमकिन है 1, 2, 3, 4, 5 कोई ना कोई ऐसी आदत हमारे अंदर अभी भी रह गई हो जो ना इंसान को पसंद है तो ना खुदा को पसंद।
اگر خدا 40 سال تک برداشت کرتا رہا تو پھر تو خدا نے تو اپنا غصہ اور غضب ظاہر کرنا ہی تھا نا. جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. تو دوسری قوموں سے بھی سزا ملی, خدا سے بھی بنی اسرائیل کو سزا ملی یا نہیں ملی؟ آج میری دلی دعا ہے آپ کے لیے بھی, سب سے پہلے اپنے لیے, کہ خدا ہمیں آج سمجھ دے کہ نجات پانے کے بعد اب تک وہ کون سی عادت ہے جو کسی انسان کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے اور خدا کا روح بھی رنجیدہ ہوتا ہے. جہاں گناہ کی غلامی سے آزاد رہ کر اس آزادی کی حالت میں قائم رہنا ہے, وہاں پر ایسی عادات کو بھی چھوڑنا ہے تاکہ ہم کاملیت کے طرف گامزن ہو جائیں, ہم پورے ہو جائیں, ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنیں, ہم بے عیب اور بے داغ زندگیاں بسر کر کے اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کر سکیں. لہٰذا میری دعا ہے کہ خدا اپنے روح کے وسیلے سے میرے اوپر اور آپ کے اوپر ظاہر کرے کہ تیری بھی یہ عادت جو ہے یہ اچھی نہیں ہے, یہ تکلیف پہنچاتی ہے, اس کی وجہ سے کئی آنسو بہاتے ہیں, کئی جو ہے وہ ضبط کر لیتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں, لیکن تجھے تو تیرے کیے کی سزا ملنی ہے نا. وہ تو لکھا ہے کہ خدا کی عدالت کہاں سے شروع ہونی ہے پتہ ہے آپ کو؟ گناہ گاروں سے یا اس کے اپنے گھر سے؟ تو میں 40 سال تک ان کی عادتوں کی کیا کرتا رہا؟ برداشت کرتا رہا. عادت کیا ہوتی ہے؟ عادت جو ہوتی ہے وہ ایک ریپیٹڈ ایکشن ہوتا ہے. مثلا جو کام ہم اکثر کرتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, کوئی ایکشن ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, وہ عادت بن جاتی. اور کسی نے کہا اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ. مطلب کیا کہ جس کو کوئی عادت جتنی بھی پرانی ہوئے تو اس کو چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہے. لیکن آج آپ کے اور میرے خداوند یسوع ناصری کو کریڈٹ جاتا ہے, وہ کتنی بھی پرانی عادت ہو اس کی زنجیریں توڑ دیتا ہے اور انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. جو کام انسان خود نہیں کر سکتا, جو بری عادت وہ خود نہیں چھوڑ سکتا, جو اس کی کہہ لو کہ انسانی زبان میں استعمال کرو تو وہ اس کی کمزوری کہلاتی ہے, یا وہ بہانہ کرتا ہے میری کمزوری, چھوڑنا نہیں اس نے. مجھے جب خدا نے خدمت میں بلایا, مجھے غلط بات پہ اتنا غصہ آتا تھا کہ میرا چہرہ لال ہو جاتا تھا, اور میرا غصہ میرے کنٹرول میں نہیں ہوتا تھا. میری کئی لوگوں کے ساتھ منہ ماری ہو جاتی تھی. میں نے خداوند کو کہا غلط آدمی کو آپ نے چن لیا, یہ میں کہاں پاسٹر ہونے کے لائق ہوں؟ پاسٹر کے اندر اتنا غصہ ہونا ہوتا ہے, تو آپ نے کس آدمی کو چنا؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ وہ جگہ ہے جب ہم نے یہ جگہ خریدی تھی, اور میں تنہائی میں آ کے خدا کے حضور روتا تھا کہ کسی کا دل توڑ کر, کسی سے غصے سے بول کر, کسی کے ساتھ باز مزاجی سے پیش آ کے مجھے کیا خوشی ملے گی؟ میں خدا کو کہتا تھا میں فٹ نہیں ہوں پاسٹر ہونے کے لیے. یہ عادت بری ہے, کتنوں کس نے تکلیف پہنچائی ہوئے گی. پھر وہ شکلیں میرے سامنے آنے لگی. یہ خدا کے حضور گرہ زاری کی. میں نے کہا جیسے نجات کے وقت تو نے بہت سارے گناہوں سے مجھے آزادی دے دی, اس عادت سے بھی دے. راتوں رات یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے. خدا ہماری نیت پر کہ یہ مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے یا واقعی اندر سے یہ اس بری عادت سے نفرت کرتی ہے, نفرت کرتا ہے, اپنے آپ کو کمبخت سمجھتا ہے, سمجھتی ہے, اور اس سے چھوٹنا چاہتا ہے, تو خداوند چھٹکارا دینے میں دیر. اسی لیے تو وہ صلیب پر چڑھا تھا جس کی آج ہم یاد منانے کو ہے.
تو گناہ کی غلامی کبھی بھی اچھی حالت میں بسر کی جانے والی زندگی نہیں ہے. بری عادات کی جو زندگی ہے، پرانی عادات جو دنیا کا یہ کہنا ہے، یہ جو لکھا ہے نا کہ اولڈ، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ، یہ بائبل تھوڑی کہتی ہے، تو دنیا کہتی ہے. بائبل تو کہتی ہے میرے پاس آ، میں تجھے آزاد کروں. تو اپنی ان عادات پر آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں روحانی ترقی نہیں کرنے دیتی، خدمت میں بڑھنے نہیں دیتی، خدا کے جلال کے لیے استعمال نہیں ہونے دیتی ہے. ہم اس سے اجتناب کریں. تیسری بات، رسم و رواج. رسم و رواج، روایات. بہت سارے زمانے کے رسم و رواج اور روایات ایسی ہیں جو خدا کے کلام سے متصادم ہیں. بہت سارے معاشرے میں، دنیا میں ایسی رسمیں ہیں جن کی حمایت کم از کم بائبل نہیں کرتی. ہندوستان کی تاریخ سے میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ہندوستان میں یہ تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو سمجھا یہ جاتا تھا کہ اب اس عورت کے جینے کا کیا فائدہ ہے، اس کا شوہر مر گیا، اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو زندہ عورت کو کیا کیا جاتا تھا؟ زندہ جلا دیا جاتا تھا، جس کو ستئی کی رسم کہتے تھے. انگریز جب آئے اس ملک میں تو کچھ عرصہ تو وہ دیکھ کے حیران ہوتے رہے کہ یہ تو انسانیت کی توہین ہے. ایک شوہر مر گیا، بیچاری عورت کا کیا قصور ہے اس میں، اس کو کیوں زندہ جلا رہے ہیں؟ ایک دفعہ یہ منظر ایک مشنری نے دیکھ لیا، اس کا نام تھا ولیم کیری. ولیم کیری وہ انگلستان سے ہندوستان مشنری بن کر آیا تھا. بڑی دکھی لائف بسر کی ہے، اس کی وجہ سے آج بائبل ہمارے ہاتھ میں ہے. اس نے دیکھا کہ ایک عورت کو وہ چیخ چلا رہی ہے، پکڑ کے لا رہے ہیں زندہ جلانے کے لیے. اس نے ایک مہم شروع کی، لیٹر لکھنے شروع کیے حکومت کو، انگریزوں کو، کہ آپ کے پاس اختیار ہے اب، تو آپ اس مکروہ رسم کو کیا کریں؟ ختم کریں. کچھ ہندو جو فلاسفر تھے ان کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا، جو انسان دوست تھے، کہ آپ بھی اس بات کی حمایت کریں. انگلستان میں ایک بندہ تھا ولیم ولبر فورس، وہ بھی بڑا خدا پرست تھا. 2 سال پہلے مجھے ان کے چرچ جانے کا موقع ملا ہے لنڈن میں. اس نے تحریک برطانیہ میں چلائی، ولیم کیری نے ہندوستان میں چلائی، اور بالآخر انہوں نے دعائیں کر کے سرکار کو خط لکھ کے تو انہوں نے انگریز حکومت کو قائل کر دیا کہ ستی کی جو رسم ہے وہ غیر انسانی ہے، وحشت ہے، درندگی ہے، ہندوستان میں سزا ملے گی اگر کسی نے ایسا کیا تو. جو لوگ ایسی رسومات جو معاشرے میں دوسرے لوگ کر رہے ہیں ان سے مغلوب ہوتے ہیں، ان کے غلام بن جاتے ہیں، وہ بھی مسیحیت میں منع ہے. نہ ہم نے گناہ کے غلام رہنا ہے، نہ ہم نے بری عادتوں کے غلام رہنا ہے، اور نہ ہی ہم نے ایسی رسموں، دستوروں، روایات کے پابند ہونا ہے جو مسیحی روایات نہیں ہیں، کلام کے مطابق نہیں ہیں. اگر میں بائبل کی زبان بولوں تو میں اس کو کہوں گا دنیا کی روش، یعنی جو دنیا کر رہی ہے وہی ہم کرتے رہیں. اور پھر یہ آسانی سے کہہ دیں کہ دنیا کیا کہے گی، یہ پرواہ نہیں خدا کیا کہے گا، اے دنیا کیا کہے گی. ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی ہماری فیملی کی بڑی خواہش ہے ہماری لڑکی کی منگنی آپ پڑھیں. میں نے کہا آپ کس چرچ سے ہیں؟ انہوں نے بتایا. میں نے کہا اپنے خادم کو کہیں
وہ پڑھیں گے، میں کیوں پڑھوں، وہ ناراض ہوں گے، تو بھائی مشن کے خادم کو کہاں سے لے آئی ہے، تو آپ ان کو کہیں۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، ہماری ساری فیملی چاہتی ہے کہ آپ پڑھیں۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا آپ کے خادم کی اجازت کے بغیر۔ اچھا جی، اکسی انہوں نے کو اجازت لے لیے تو پھر پڑھو گے؟ میں کہا ہاں میں پڑھا گا، آپ اجازت لے لیں۔ گئی، اجازت لے آئی۔ فادر جی نے کہتا کہ اچھا منگنی جڑا ہے وہ بھائی زیا پڑھ لے تو کلام میں سناواں گا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ میں بھینس کلونی گیا عبادت کروانے، اور یہاں سے کوئی 30 کلومیٹر ہوئے گی۔ اتنی خدا کے گھر میں حضوری میں وہاں سے بھاگا۔ اس وقت میرے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی، میں نے آ کے منگنی پڑھنی تھی۔ آیا، منگنی پڑھی، کلام بھی تھوڑا سنایا۔ تو جو ہی میں پل پر سے اترا، بہت سارے لوگ کہنے لگے جی آج سواد آ گیا جی، بڑا ہی مزہ آیا جی، اسی تو پہلی دفعہ دیکھی ہے ہو جی۔ اچھا بھائی، خدا کا نام جلال پائے۔ ابھی ہم بات چیت ہی کر رہے ہیں، ہماری 16، 17 سے 20، 22 سال کی لڑکیاں سٹیج پہ چڑھ کے ڈیک لگا لیا، فلمی گیت شروع ہو گئے، ناچ شروع ہو گیا۔ کچھ غیر مسیحی بھی شادی میں شامل تھے کہ منگنی میں۔ مجھے تو اتنا غصہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، میں نے اس عورت کو بلایا، میں نے کہا مہینہ ہوا ہے تو میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اگر تو نے یہی کچھ کرنا تھا تو مجھے تو نے کیوں بلا لیا تھا؟ ابھی تو کلام کا تو نے اثر بھی نہیں رہنے دیا۔ کہنے لگی بھائی جی پھر کی کریے، پھر دنیا تے نہیں نہ چھڑی جاندی۔ یہ ہے، وہ عورت ایک ہے، اس کے ساتھ ہم بہت سارے ہیں جو ہم دنیا کی رسموں کی خاطر۔ غریب بھی کیا کرے گا، جتنا خرچہ شادی پہ ہونا ہے وہ منگنی پہ، کیوں؟ دنیا کی کہے گی بھائی۔ چیک آؤٹ، جانچیے، پہچانیے کون سی کام ہم پبلک پریشر کی وجہ سے کرتے ہیں، کون سا ہم قرض لے کے کر رہے ہیں، کون سا ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے کام کر رہے ہیں۔ ایسی رسموں سے باز آئیں۔ اگر آپ گھر میں جا کے متی کی انجیل کا 23واں باب پڑھ لیں تو فقیوں اور فریسیوں کے ساتھ خداوند کی تلخ کلامی ہو رہی تھی۔ پورا باب پڑھ لو جا کے۔ فقیوں اور فریسیوں کے ساتھ ایک خداوند کی جو ناراضگی تھی وہ متی کی انجیل کے 15ویں باب میں لکھی ہوئی ہے۔ میں زبانی بتاتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے۔ وہ کیا تھی کہ تم اپنی روایت کو قائم رکھنے کے لیے خدا کے کلام کو کیا کر دیتے ہو؟ باطل کر دیتے ہو۔ فقیوں اور فریسیوں کو، کیونکہ وہ یہودی روایات جو ایسی بھی کئی تھیں جو ربیوں کے وساطت سے آئی ہیں، تو وہ ان کے پابند تھے، اور مسیح نے ان کو جھڑکا، مذمت کی، مخالفت کی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ تم خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہو لیکن اپنی روایت، اپنی رسم، اپنے رواج، ان کے مطابق چلنے سے باز نہیں آتے ہو۔ یہ متی کی انجیل کے 15ویں باب میں پڑھ لو گھر میں جا کے۔ ہر خدا پرست شخص کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کو پاؤں کے نیچے رون دے، اور وہ رسم کو، رواج کو، دنیا کی روش کو، کہ دنیا کیا چاہتی ہے، دنیا کیا کرتی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کہ میری ناک نہ کٹ جائے۔ تو ہمیں رسومات کی، بھلے وہ کسی شیپ میں بھی ہوں، پہلے سوچ لیں، پہلے سوچ لیں، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پہ، کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ ہم ہیں کون؟ خدا پرست ہیں یا دنیا دار ہیں؟ ایسی روایات سے، ایسی رسموں سے جس کی دنیا غلام ہے، ان سے کنارہ کریں، کیونکہ مسیح نے ہمیں ان سے آزاد رہنے کے لیے کیا کیا ہے؟ آزاد کیا ہوا ہے۔ ایسی رسمیں
जो हमें रूहानी तौर पर खोखला कर दे और गैर कौमों की तरह उनके साथ मिला दें, हमारी अपनी शनाख्ती ना रहे, इनफरादियत ना रहे, मसीह की तालीमात का असर ही हमारी अमली ज़िंदगी और ख़ानदानों से नज़र ना आए, तो फिर हम कैसे खुदा के जलाल का बायस बन सकेंगे। चौथी बात पहला करंथियों 7वें बाब की 23 आयत में लिखी है। एक जुमला मैं वहाँ से बताता हूँ, लिखा है आदमियों के ग़ुलाम ना बनो। आदमियों के ग़ुलाम इंसान दो तरह से बनता है। एक जो तरीका है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ताकतवर आदमी या इंसान वो अपनी ताकत के बलबूते पे हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ क्या कर देता है, हमें अपना ग़ुलाम बना लेता है। अगवा होना या किडनैपिंग ये को आपके लिए कोई नई बात थोड़ी है पाकिस्तान में। तो एक आदमियों का ग़ुलाम बनने का पहलू ये है कि मेरी और आपकी कोई मर्ज़ी नहीं है, दूसरा ताकतवर जो है उसने हमें दबोच लिया है, काबू कर लिया है। कई दफ़ा लोगों को बाज़ार में से उठा के गाड़ी में डाल के तो लोग दिन दिहाड़े गायब हो गए। एक ग़ुलामी ये होती है कि हम किसी शख्स के इस कदर असर के नीचे हों, हम अपना मज़हब छोड़ दें, हम अपने माँ बाप की नाक कटवा के रख दें, लेकिन अपना आप उस शख्स की उसके इश्क में, उससे जो फ़ायदे उठाए हुए हैं, उससे जो ऐदो पैमा किए हुए हैं, उनकी खातिर अपने आप को उसकी गोद में दे दें। ये हमारी इंसान की अपनी मर्ज़ी है। विलफुली अपनी मर्ज़ी इस्तेमाल करके वो किसी इंसान के का अपने आप को ग़ुलाम बना लेता है। तो खुदा तो ग़ुलामी के ख़िलाफ़ है, खुदा तो हर तरह की ग़ुलामी के ख़िलाफ़ है और आज़ादी देता है और इंसान को आज़ाद रहने के लिए आज़ाद करना चाहता है और आज़ाद को चाहता है कि वो उस पर कायम रहे। कई साल पहले पाकिस्तान के किसी शहर से मुझे किसी ने फ़ोन किया कि हमारी एक भेड़ है आपके इलाके में, उसकी ज़रा ख़बरदारी करें। मैंने सारी मालूमात इकट्ठी कर ली, भेड़ को क्या हुआ। यंग लड़की, अनमैरिड लड़की, गैर शादीशुदा लड़की, पहले से शादीशुदा शख्स के साथ वो रह रही थी बगैर निकाह के। गया, मिला, छानबीन की मामलात की, शादीशुदा आदमी से भी मिला, अलग के ही जगह फ्लैट लेके दिया, महीने का खर्चा भी देता है। सर पकड़ के मैं बैठ गया। मैंने सोचा ये भी किसी की इज्जत है। माँ बाप को पता भी नहीं, माँ बाप को नहीं पता, मुझे पता। बगैर निकाह रह रही है, ना वो शादी भी नहीं करता, निकाह नहीं करता। क्या मजबूरी है कि इंसान, औरत हो या मर्द, किसी इंसान के अपने आप को ग़ुलाम बनाने के लिए एक तरह से बेच देता है, दे देता है। मैंने आपके सामने हवाला पढ़ा नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूँ, ज़ुबानी मैंने आपको बता दिया। करंथियस की कलीसिया को लिखा पहला ख़त 7वां बाब 23 आयत, घर में जाके पढ़ लो, वहाँ लिखा है आदमियों के ग़ुलाम, गुनाह के ग़ुलाम नहीं बनना, बुरी अदात के ग़ुलाम नहीं बनना, बुरे कस्टम्स, रवाज, दस्तूर, रवायात के ग़ुलाम नहीं बनना, आदमियों के ग़ुलाम नहीं बनना, और फिर ख्वाहिशात का ग़ुलाम। बहुत सारे मसीही तौबा करके, बपतिस्मे लेके, सब कुछ भी करके अपनी ख्वाहिशात के सबब से दोबारा मसीह को अलानिया मसलूब करते हैं। ख्वाहिशात, हालांकि गलतियों के खाते में लिखा है कि जितने मसीह यस्सु के हैं उन्होंने अपने आप को जिस्म की रगबतों और ख्वाहिशात समेत क्या किया है,
सलीब पर खींच दिया हुआ है, उन्होंने ख्वाहिशात से मुंह मोड़ लिया हुआ है। लेकिन बदनसीब है ना वो जो खुदा का बंदा और बंदी भी कहलाए, अपने आप को ईमानदार भी समझे और ख्वाहिशात का ग़ुलाम। दुनिया में एक मज़हब है जो इस लफ्ज़ के ऊपर उसकी बुनियाद है, और वो है बुद्ध मज़हब। महात्मा बुद्ध ने दुनिया को ये सिखाया, उसके मज़हब का निचोड़ ये है बुद्ध मत का, कि इंसान के जितने दुख तकलीफ़ें हैं वो इंसान की ख्वाहिशात की वजह से है। अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात को कुचल सकता है तो वो एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकता है। लेकिन मसीह ने तो सदियों पहले ये बात कह दी है। उन्होंने तो मसदर ही बता दिया गुनाह निकलता कैसे। ख्वाहिश क्या करती है? हामला होती है, फिर वो गुनाह को जनती है, को बाज ना आए, वो गुनाह करता ही रहे, आदत बन जाएगा, गुलामी बन जाएगी, बढ़ता जाएगा, फिर वो मौत पैदा करता है। ये है उसका। तो हमें उन ख्वाहिशात से जो हमारे जिस्म में पैदा होती हैं, रग़बतें जो हमें गुनाह की कैद में ले आती हैं और हम खुदा की किताबों में कसूरवार हो जाते हैं, हमें उनसे बचने की क्या है? ज़रूरत है। और ये बात आपको तीतस के ख़त के 3 बाब की 3 आयत में मिल जाती है। वहाँ लिखा है कि पुरानी ज़िंदगी में हम सब के सब भी पहले फ़रेब खाने वाले थे, रंग बिरंग की ख्वाहिशात और ऐशो इशरत के बंदे थे। जो वो बंदे का वहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है वो यूनानी में डूलॉस है, जिसका मतलब है ग़ुलाम थे। ऐशो इशरत का कुछ और पैसे आ जाएं, फजूल खर्चियाँ हमारी शुरू। ऐशो इशरत की ख्वाहिश अंदर जाग उठती है, रवैये, पहनावे, हर चीज़ बदल जाएगी। ख्वाहिशात जो हमें खुदावन से काट डालें, खुदा के घर से काट डालें, हमारे माँ बाप को सारी उम्र का रोना दे जाएं, माशरे की निगाह में हम गिर जाएं, वो ये काम खुदा थोड़ी हमसे करवा रहा होगा। ये तो हमारी जानों का दुश्मन। आखिरी आयत पढ़िए, फिर हम दुआ करते हैं। पतरस रसूल का लिखा 2 ख़त 2 बाब 19 आयत हमें पढ़ना है। बुजुर्ग पतरस रसूल का लिखा हुआ 2 ख़त 2 बाब 19 आयत बड़ी गौर तलब आयत है। लिखा है 19 आयत में पढ़ रहा हूं, वो उनसे तो आज़ादी का वादा करते हैं और आप खराबी के ग़ुलाम बने हुए हैं। क्योंकि जो शख्स, सब मेरे पीछे पीछे बोलें, क्योंकि, बुलंद आवाज से बोले, क्योंकि जो शख्स जिससे मगलूब है वो उसका क्या है? वो उसका ग़ुलाम है। जो शख्स जिससे मगलूब है, ख्वाहिश उसको हरा देती है पहलवान की तरह। किसी इंसान का वो ग़ुलाम है, किसी चीज़ का वो ग़ुलाम है, दौलत का वो ग़ुलाम है, प्रॉपर्टी का ग़ुलाम है, व्हाटएवर। जो शख्स जिससे मुतासर होता है, इतना मुतासर होता है कि खुदा को वो पीठ पीछे फेंक देता है और उसके हवाले अपने आप को कर देता है, वो क्या है? आज की खुशखबरी सुनो, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। अगर आप आज़ाद होकर भी किसी न किसी मजबूरी से, जानबूझकर आजमाइश में गिरने के सबब से, दबाव में आ जाने के वजह से किसी न किसी चीज़ से मगलूब हैं, तो इससे पेशतर किस पाक मेज़ के पास आएँ, तौबा करें, बाज आएँ, अपनी इब्तदाई
नई ज़िंदगी जो मिली थी उसमें कायम रहें, खुदावन की वफ़ादारी में कायम रहें, चंद सालों के लिए नहीं जान देने तक वफ़ादार रहें, फिर कहीं जाके ज़िंदगी का ताज पाएंगे। अपने सरों को झुकाइए। अगर खुदावन ने आपके साथ कलाम किया, खुदा के रूह ने आप पर ज़ाहिर किया, हर बात मैं नहीं दोहराऊंगा, खुदा ने आप पर ज़ाहिर किया कि तू इस चीज़, जगह, शख्स, कमज़ोरी की गुलाम है, का गुलाम है, ये आपकी मर्ज़ी है। आपने इसी तरह से इबादत करके चले जाना है, आपने इसी तरह से शायरबानी लेके चला जाना है, ये आपकी मर्ज़ी है। आपने इकरार करके खुदा से माफ़ी मांग कर खुशी, सुकून, इत्मीनान लेकर साफ दिली से गुनाह की बख्शिश हासिल करके जो निजात पाने के बाद भी हमसे सरजद हो जाते हैं, आपने खुदा के घर से जाना है, तो फिर उन अदात का, उन गुलामियों का इकरार करके सच्चे दिल से खुदा से माफ़ी मांगें लेकर, और फिर शायरबानी में शरीक हों। किसी को इस हवाले से दुआ में मदद की ज़रूरत है तो आप अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं, बगैर सोचे समझे नहीं। सिर्फ अगर रूहुल कुद्स आपको कायल करा, यू मस्ट लीव दिस। कईयों को चोरी की आदत होती है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। कईयों को गाली की आदत होती है, मुंह से निकल ही जाती है ना, गाली बकने वाले खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होंगे। किसी को नज़र ही बुरी होती है, जिसको देखना बुरी नज़र से देखना है। किसी का दिल ही बुरा होता है, जिसके बारे में सोचना बुरा ही सोचता है। अपने अपने दिल में कहें, आए खुदावन मुझे जांच, मुझे परख, मेरे ख्यालात को आज़मा। खुदावन तू ही है जो कि मेरा गुनाह, मेरी हालत मुझ पर ज़ाहिर कर सकता है, और मैं इस हालत में नहीं रहना चाहती, मैं इस हालत में नहीं रहना चाहता, मैं इस दलदल से बाहर निकलने चाहता हूँ। आप इंसानों को एक ही दफ़ा आज़ाद करके 2000 साल पहले तो आप चले नहीं गए, आप तो ज़िंदा हैं, आप तो बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं, आप तो चिराग दान लेकर अपनी कलीसिया में फिरते हैं, आप तो हमारे दिन में मौजूद हैं अपने कलाम के प्रचार के वसीले से। खुदा बेमकसद थोड़ी कलाम कर रहा है, वो मेरी हालत से वाक़फ़ है, वो आपकी हालत से वाक़फ़ है। हालेलुया। सिखावांगा तेनू वखावांगा मेरी अखियां तेनू वेखण सदा, सिखा तेनू वखावांगा मेरी अखियां तेनू वे, ना हो खोड़िया खच्चरा वांगर तो, ना हो घोड़िया खच्चरा वांगर तो, के कुछ भी नहीं है समझ उन्हानो, के कुछ भी नहीं है समझ उन्हानो। सिखावांगा तेनू वखावांगा मेरी अखियां तेनू। मुसीबत शरीर उत्ते रहंदी सदा, मुसीबत शरीर उत्ते रहंदी सदा, मुसीबत शरीर उत्ते रहंदी सदा। होवा ना है पर आस
खुदा बाप, हर वक्त तेरी आंखें तो हमें देखती ही देखती हैं, लेकिन इस वक्त तेरे घर में जबकि हम खड़े, तेरी आंखें हम में से हर एक की बातनी कुशीदा हालत को देखती। गुलामी की आदत, गुलामी की ख्वाहिशात, गुलामी के रस्म व रवाज, और वो इंसान जो हमारे कभी भी खैर खा नहीं हैं, जो सांप की तरह हमें डसते हैं, उनकी गुलामी से हमें बाहर निकाल। खुदा बाप हमारी काट छांट कर, जो गुनाह हमें आसानी से उलझा लेते हैं, हम जितने खड़े हम सबों को उलझा लेते हैं, जो ऑनलाइन इबादत में शरीक है उनको उलझा लेते हैं। आज हमारे लिए तेरी वजह से फतह का दिन हो, गलबे का दिन हो, आजादी और रिहाई और मखलसी का दिन हो। एक बार फिर हमें आजाद रहने के लिए आजाद कर दे, हर उस बंधन से आजाद कर दे, हर उस बंधन से आजाद कर दे जिसकी गुलामी में आप हमें कभी भी नहीं देखना चाहते, और जिससे रिहाई के लिए आपके बेटे ने हमारी खातर जिल्लत सही, खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया। सबसे पहले मेरी छानबीन कर, मेरी बहनों की, मेरे भाइयों की, बुजुर्गों की, खादमों, बच्चों, जवानों। हम तेरे साथ लिपटा रहना चाहते हैं। हम गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाकर हम अपनी आकबत तबाह नहीं करना चाहते। हमारा हाथ पकड़, हमारा साथ दे, हमें रिहाई दे। गुनाह हम में से किसी के फानी बदन पर बादशाही ना करे। तेरी बादशाही हमारी रूह, जान और बदन, अजदवाज, घर, कलीसिया, इंतज़ाम, तेरी बादशाही, तेरा अख्तियार हमारी ज़िंदगियों पर कायम रहे। हमारी सारी ख़ताओं को, बगावत को, सरकशी को, बुरी ख्वाहिशात को, नाफरमानियों को, कोताहियों को, हम सब की कोताहियों को माफ़ कर दे। आज माफ़ कर दे, माफ़ कर दे खुदावन, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, हमें आज़ाद कर दे खुदावन। हमारी ज़िंदगी किसी के लिए दुख तकलीफ का बायस ना हो। हमारा चाल चलन तुझे पसंद आए और हम इस दुनिया में चिरागों की मानद दिखाई दें। खुदावन हमारी मदद कर। आप कसरत से माफ़ करने वाले हैं। दिलों में तसल्ली पैदा कर दे, रिहाई और मखलसी का यकीन पैदा कर दे। आज सुबह हम बड़े एहतराम के साथ इस रोटी को, इस हकीकत को याद करके तोड़ते हैं कि तेरे बेटे का बदन भी बड़ी ही बेदर्दी से हमारी बदकिरदारियों के सबब से तोड़ा गया, जिसने रज़ाकाराना तौर पर हमारी जगह ली और अपनी पीठ पीटने वालों के हवाले कर दी, ताकि उसके मार खाने से हम रूह और जिस्म की शिफा हासिल करें। आफरीन है खुदावन यीशु, आपकी फरमाबरदारी पर जो अपने बाप की खुदा बाप तेरा शुक्र हो, आपने अपना बेटा बख्शा। इस रोटी को आज हम में से हर एक के लिए बाइस से बरकत बना। इसके वसीले से मसीह के दुखों में हम शरीक हों,
اس کی قدر کریں اور ہمارے اندر وفا کی روح پیدا ہو جائے۔ اس انگور کے شیرے کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اسے آج ہمارے لیے برکت کا پیالہ بنا دے، گویا کہ مسیح کے خون کی قوت اور قدرت اور تاثیر میں تبدیل کر کے اندر سے ہمیں دھو دے، نیا بنا دے، فضل کی بخشیں عطا کر دے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔